رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، یہ مبارک مہینہ ہم سب کو ایک بار پھر ملا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی سے انتظار کرنے لگتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ رمضان نہ مل سکے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، بارش کی طرح برستی ہیں۔ فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور 1000 مہینہ کا مطلب یہ ہوا کہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 80 سال کی اس ایک رات کو پانے کے لیے اگر پورے مہینہ جاگنا پڑ جائے، عبادت کرنا پڑ جائے، تو یہ سودا بہت سستا ہے، یہ سودا بہت سستا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم جاگتے نہیں، رمضان میں تو تقریباً سب جاگتے ہیں، رات میں 12 بجے 1 بجے سوچتے پھر 3 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ بھی باقی ہے، ایمان کی روشنی، ایمان کی چنگاری ہمارے اندر ہے۔ وہی ایک جذبہ ہے جو ہم کو مسجد تک لے آیا ہے، ورنہ میں تو تصور کرتا ہوں کہ یہ سب محلے ہی کے ہیں، اس میں باہر کے تو ہے نہیں، اور کوئی زبردستی آپ کو لایا نہیں ہے، آپ خود ہی آئے ہیں اور اپنے شوق سے آئے ہیں، اپنی خوشی سے آئے ہیں۔ یہ آئے کہ نہیں آئے؟ اس جذبے کو سلام کرنا چاہیے، اس جذبے کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ابھی ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت، عبادت کی اہمیت اس کے دلوں میں ہے، کبھی تو یہ چلا رہا ہے، بغیر بلائے چلا رہا ہے، بغیر کسی کے دھکیلے چلا رہا، کوئی اس پہ محنت نہیں کرتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، زبردستی نہیں بھیجتا، خود اپنے شوق سے چلا رہا ہے اور 20 رکعت اشترا پڑھ رہا ہے، پورا قرآن نماز میں سن رہا ہے، کسی 6 پارے سن رہے ہیں، گھنٹوں سن رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے ایمان کا جو ہم کو کھڑا کر رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ جذبہ تو ہے ہمارے اندر، یہ چنگاری تو ہے، اس کو صرف ہوا دینے کی اور ضرورت ہے، یہ چنگاری اور بڑھ جائے، یہ جذبہ ہمارا اور بڑھ جائے، تاکہ جو جذبہ ہمارا رمضان کے لیے ہے، جو جذبہ ہمارا جمعہ کے لیے ہے، کہ آدمی کہیں سفر کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کہاں پڑھیں گے۔ جیسے تراویح کے بارے میں آدمی سوچتا ہے کہ کہیں سفر کرنا ہو تو سوچتا ہم تراویح کہاں پڑھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری تراویح چھوٹ جائے، ہمارا قرآن چھوٹ جائے۔ فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ جذبہ ہمارا ایسا بڑھ جائے، ایسا بڑھ جائے کہ یہ جذبہ ہمارے 5 وقتہ نماز کے لیے ہو جائے، کہ جن فکروں کے ساتھ، جن پرہن کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ ہم جمعہ میں آتے ہیں، رمضان میں آتے ہیں، ایسے پورے سال 5 وقت نماز میں آنے لگے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں ایسی برسیں کہ اللہ کا بندہ اللہ سے جب چاہے جو چاہے مانگ لے، اللہ اس کو عطا کر دے۔ اگر یہ 100% ہم نمازی ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے لگیں، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگیں، اللہ سے معافی مانگنے لگیں،
تو سچ بتاؤ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر صحابہ کی طرح جو ہم اللہ سے مانگیں گے مل جائے گا. صحابہ نے چکی چلوا لی، صحابہ نے مردہ کھچر جلا لیا، صحابیہ نے اپنے بیٹے کو زندہ کرا لیا، تو کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ ہم اپنے بیماری کو شفا نہیں مانگ سکتے؟ ہم اپنے پریشانی کا حل نہیں مانگ سکتے؟ اور اللہ نے اسی میں رکھا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون، کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، شرط یہ کہ ایمان والے ہوں، ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کرنے والے ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں اس کو بہترین زندگی اللہ بسر کرائیں گے. فلنحيينه حیاتا طیبہ، پاکیزہ روزی عطا کریں گے، سہولت کی روزی ملے گی، آسانی کی روزی ملے گی، حلال ملے گی، پاک صاف ملے گی، ایسی روزی ملے گی، خوشحال زندگی بسر کرے گا، نہ اس کو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ اس کو کوئی فکر ہوگی، سب سے پاک صاف سکون والی زندگی، راحت والی زندگی کو بسر کرے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک کارخانے میں اگر 20% لوگ کام کرنے والے ہوں، 80% کام نہ کرتے ہوں تو کارخانہ چلے گا؟ 20% چاہے جتنی محنت سے کام کر رہے ہوں، چاہے جتنی لگن سے کر رہے ہوں، اور 80% کام نہ کر رہے ہوں تو کارخانہ چلے گا؟ ترقی کرے گا؟ جو برباد ہو جائے گا، وہ بیٹھ جائے گا. یہی حال ہم سب مسلمانوں کا ہے کہ 80% ہمارے مسلمان بھائی مسجد سے باہر ہوتے ہیں. یہ تعداد دیکھ لو اور رمضان کے بعد دیکھ لیجئے گا، 200-300 ہوگی، تو کتنی بڑی تعداد ہے جو مسجد سے باہر رہتی ہے. تو یہ جو تھوڑی سی جماعت اللہ کے سامنے گرتی ہے، گر گراتی ہے، معافی مانگتی ہے، توبہ استغفار کرتی ہے، تو یہ کتنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گی جب 80% اللہ کو ناراض کرنے میں لگے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور جس گھر میں کئی بے نمازی ہوں اس گھر کا کیا حال ہوگا. اسی لیے بعض مرتبہ نمازیوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں، میں اہتمام سے نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں رہتی؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں پڑھتے، اس کے بیٹے نہیں پڑھتے، اس کی بہو نہیں پڑھتی، اس کی بیوی نہیں پڑھتی، تو ان کی نحوست جو پریشانی آتی ہیں یہ بھی اس میں پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس بستی پہ بھی آ سکتا ہے جس میں نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں. ماں عائشہ نے پوچھا اس میں عبادت گزار بندہ ہو تو؟ کہا وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوگا. کیوں؟ اس نے کوشش نہیں کی دوسروں کو نماز میں لانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا فرض بنتا ہے تو اس کا بس چلے تو اس برائی کو روک دے. اگر اس کو نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے منع کر دے. اگر زبان سے نہیں منع کر سکتا ہے تو دل سے اس کو برا جانے، دل سے اس کو برا جانے. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا اسی پہ صلاح ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے ایمان باقی نہیں رہتا. اب ہم سوچیں کہ ہمارے محلے محلہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے، کتنا بے چین ہوتا ہے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے دے، کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے دے تو میرے دل پہ کیسا اثر ہوتا ہے، کیسا ہم بے چین ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا بچے تو اس کا گردن دبا دیں. ایسا آدمی بے چین ہوتا ہے، ایسا غصہ آتا ہے کہ اس کا بچے تو اس کا گردن دبا دے. اور نہیں کر سکتا ہے تو پلٹ کے جواب تو دیتا ہی، گالیاں دیتا ہے، زبان سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے غصے کو نکالتا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو آپ سچ بتاؤ اندر سے کتنا کھلتا ہے، کتنا جل بلاتا ہے کہ کاش موقع ملے تو اس کو میں اس کا بدلہ لے لوں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس سے زیادہ ہمیں اس وقت تکلیف ہونا چاہیے
جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی دیکھ کر کے ہم کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور ہمارے اندر تکلیف ہونا چاہیے کہ بچ رہے ہمارا تو اس کو روک دوں یا اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں مجبور کر دوں یا اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے مجبور کر دوں، اگر بچ رہے ہمارا، یہ اس کے اندر ایک جذبہ ہونا۔ آج بھی اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں ابھی آپ تلاش کریں تو بہت سے ایسے ہوں گے اس مہینے میں بھی مسجد نہیں آ رہے، اس مہینے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، آپ تلاش کرو۔ تو ہم سب کے ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو روکنے کی حد تک انسان کوشش کریں، ہم سب کی ذمہ داری۔ اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، ایسا احساس مر گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، جھوٹ بولنا یہ گناہ ہی نہیں ملتا۔ اللہ معاف کرے، ہم نے دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو فنکاری سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا سمجھدار ہے کہ کیسا حساب سے دھوکہ دے دیتا ہے، کیسے لوگوں کو کم توڑ دیتا ہے، ہم جھوٹ بولنے کتنی صفائی سے جھوٹ بول دیتا ہے، ہم اس کو اس کی واہی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا فنکار، بڑا سمجھدار ہے، اور جو صاف صاف بتا دے، صحیح بول دے، اس کو ہم بدھو سمجھتے ہیں، جبکہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہم آپ سے بتا دیں کہ نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ ایک شرابی جب شراب سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی شراب پیا ہی نہیں۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے اور جب اس کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے اس کام کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کبھی یہ کام کیا ہی نہ ہو۔ لیکن نماز جو چھوڑتا ہے وہ چاہے جتنا توبہ استغفار کرے، چاہے جتنا روئے گڑ گڑائے، چاہے جتنا اللہ سے معافی مانگے، یہ تو معاف ہو جائے گا کہ وقت پہ نماز کیوں نہیں پڑھا، لیکن نماز معاف نہیں۔ اتنے خطرے کی بات ہے، یہ تو معاف ہو جائے گا، آپ نے ٹائم پہ نماز کیوں نہیں پڑھا، چلو اس وقت نہیں پڑھا تو آپ قضا کر لو، اب بعد میں پڑھ لو، یہ معاف ہو جائے گا، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی۔ ایک ایک وقت کی نماز کا حساب دینا پڑے گا، محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا پوچھے۔ اللہ رسول نے فرمایا اگر نماز اس کی اچھی نکلے گی تو باقی اعمال اچھے ہوں گے، اگر نماز اچھی نہیں نکلی تو باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے باقی اعمال کے بھی دار و مدار ہماری نماز کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہم کو نماز پڑھنا بھی ہے اور اس کو اچھی بنانا، نماز پڑھنا بھی اس کو اچھی بنانا۔ اچھی کیسے بنے گی؟ جب ہمارا قرآن صحیح ہوگا، ہماری دعائیں صحیح ہوگی، ہمارا درود صحیح ہوگا، ہماری تحیات صحیح ہوگی، ہمارا رکوع صحیح ہوگا اطمینان والا، ہمارا سجدہ صحیح ہوگا اطمینان والا، یعنی ہم اپنی نماز میں ترقی کرتے جائیں، لمبے لمبے رکوع کرنے والے بن جائیں، ربی رکعات پڑھنے والے بن جائیں، لمبے لمبے سجدے کرنے پڑ جائیں، دو دو رکعت نفل اس طرح سے پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں کہ لمبا رکوع ہو، لمبا سجدہ ہو، اور اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہوں، لگے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پیروں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ آدمی سجدہ کرتا تو سمجھو جیسے اللہ کے پیر پہ پڑ جائے کہ ایک آدمی کوئی حاجت مند ہوتا ہے، بہت پریشان حال ہوتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے خصامت کرتا ہے، اس سے اپنی ضرورت کے لیے منت سماجت کرتا ہے، وہ نہیں مانتا ہے، نہیں کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ کے علاوہ ہماری ضرورت کہیں اور پوری نہیں ہو سکتی ہے، تو آخری درجے کی بات ہوتا ہے کہ اس کے پیر میں پڑ جاتا ہے، اس کے پیر میں پڑ جاتا ہے کہ میری ضرورت پوری کر دو۔ اسی طرح ہم کو جان کہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کا غیر ہماری ضرورت پورا نہیں کر سکتا۔
अभी इमाम साहब ने कहा कि इन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि ये मस्जिदें अल्लाह के घर हैं और इसमें सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, अल्लाह के गैर को पुकारा नहीं जाएगा। इसलिए हम सब अहद करें और तय करें कि इंशाअल्लाह अब हमारी नमाजें नहीं छूटेंगी। ये तो शैतान का धोखा है। गाँव कहते हैं अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तौफीक देगा तो हम भी पढ़ेंगे, अल्लाह कहे तो हम भी पढ़ेंगे। अल्लाह ने आज कैसे तौफीक दे दी आपसे? आज कैसे तौफीक दे दी? यही जज्बा आप बाद में भी रखो तो फिर आने वाले बन जाओगे। आप तय कर लें कि हमको पढ़ना है तो इंशाअल्लाह आप नमाजी बन जाएंगे पढ़ सकते। हम ना तय करें तो कोई हमको ला नहीं सकता। तो याद रखो, ये मजमा और ये हमारी नमाजें ये कयामत में हमारे खिलाफ दलील बनेंगी। जब अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता था, हम तरह तरह के बहाने बताएंगे तो अल्लाह कहेंगे जुमा कैसे पढ़ लेते थे, रमजान में कैसे आ जाते थे, तुम ही तो आते थे, वही मजबूरियां उस वक्त तो थी, जुमा में तो वही मजबूरियां थी, रमजान में वही थी, तो रमजान में चले आते थे और गए रमजान में कहते कि हमारे साथ ये मजबूरियां थी। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए हमें अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए और हमारा ईमान ऐसे बढ़ेगा जब हम इसकी दावत देंगे, इसकी दावत देंगे। खुद अपनी नमाज पढ़ें और जो हमारे अड़ोस पड़ोस में नहीं आ रहे, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं या रोजा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, उनकी खुशामद करें, उनको समझाएं, छोटे बन करके, गुस्सा कर करके नहीं, उनके हमदर्द बन करके, उन पर तरस खा करके कि कैसा है बंदा है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, कल मर जाएगा, अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा, तो क्या कर डालें कि अल्लाह की नाफरमानी से फरमा बरदार बन जाए, जहन्नम के रास्ते से हट करके जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसलिए अल्लाह नबियों को भेज करके अकल दे के हमको बता दिया कि ये रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला है, ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाने वाला है, और हमको अख्तियार दे दिया है कि तुम्हारा जिस पर जी कर पे चले जाओ, चाहे जन्नत वाले रास्ते पे चले जाओ या जहन्नम वाले रास्ते पे जाओ। कौन नहीं जानता है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश होते हैं और ना पढ़ने से अल्लाह नाराज होते हैं, अल्लाह नाराज होते हैं। बाद रिवायतों में तो आता है कि जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो अल्लाह उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं करता। कितने खतरे की बात है, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो दूसरे अमाल भी अल्लाह कबूल नहीं करते। अगर ऐसा हो गया तो जो बेनमाजी है वो सोचे जो नेक काम किया अगर वो भी कबूल नहीं हुआ तो क्या हुआ क़यामत में। और क़यामत मेरे प्यारे कोई खेल तमाशा नहीं है, जन्नत और जहन्नम कोई किस्सा कहानी नहीं है, वह एक हकीकत है, वो एक हकीकत है। दुनिया की तकलीफ नहीं है। इसको तो अल्लाह ने कहा इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ, कि दुनिया की परेशानी छू जाती है, छू के निकल जाती है तो आदमी बिलबिलाने लगता है, आदमी चीखने चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है, ये सारी परेशानी हमको छू के निकल रही है। और आखिर की परेशानी वो तो ऐसी लगती कभी अलग नहीं होती, वो कैसे आदमी बर्दाश्त करेगा। और फरमाया कि जब इसको कोई खैर की बात मिल जाती है, कोई राहत का सामान मिल जाता है, माल दौलत मिल जाता है, इसकी औलाद ज्यादा हो जाती है, इसका खानदान बड़ा हो जाता है, तो अकलने लगता है, मस्तउल खैर मनुआ, ये अकलने लगता है, तकब्बुर करने लगता है, घमंड करने लगता है, फिर जमीन पे इसके पैर नहीं पड़ते हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम ही बताओ हम तुम्हारे साथ क्या करें, तकलीफ छूट जाए चिल्लाते हो, राहत देते तो अगरते हो, तुम्हारे साथ हम क्या करें। इसलिए मेरे प्यारो कोशिश करो कि हम खुद नमाज पढ़ेंगे और अपने इर्द गिर्द जितने हैं उनको भी दावत देते रहेंगे, अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को, सबको कहते रहें। क्यों? ये हमारे ईमान का तकाजा है। अगर ये जज्बा हमारे अंदर नहीं है तो हमें अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जरूरत है कि जिस खुदा का खा रहे हैं, जिसकी जमीन पे चल रहे हैं, जिसके आसमान के नीचे रह रहे हैं, जिसकी बनाई हुई सर से लेकर पैर तक हर आधा है, उसकी नाफरमानी इसके सामने कर रहे हैं। कितने खतरे की बात है, कितने बड़े जुर्म की बात है कि अल्लाह की नाफरमानी हम देखते रहे। इसी बारे में इसी मौके पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया था अय्युन वाना हय्युन, कि दीन में कमी ज्यादती हो जाए और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं।
میں جان دے دوں گا، لیکن دین میں کمی زیادتی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ایسے ہم بھی طے کریں کہ اللہ کی نافرمانی ہم برداشت نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں کریں گے، پوری طاقت لگا دیں گے، پوری کوشش لگا دیں گے کہ کیسے ایک ایک فرد مسجد میں آنے والا بن جائے اور اس مہینے کی قدر کرنے والے بن جائیں. ہمارے بہت ساتھی ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن اور بعض نمازوں میں بھی کہ فرض نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے. وہ کہتے سنتی تو ہے، کہتے سنت تو ہے. اگر سنت کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کافر ہو جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے. اسے چھوڑنا الگ بات ہے اور ہلکا سمجھنا یہ کفر کی بات. کسی معمولی سنت کو ہلکا سمجھ دینا اور معمولی سنت سمجھ کے چھوڑ دینا یہ جرم ہے. ایسے نہیں کرو الگ بات ہے، لیکن ہلکا سمجھ لینا. اور یاد رکھو یہی سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں. اللہ نے خود کہہ دیا کہ نبی کی اطاعت ہی ہماری اطاعت ہے، نبی کی اطاعت ہی ہماری اطاعت ہے. اگر ہم نبی کی پیروی کرتے رہیں گے تو اللہ تک پہنچتے رہیں گے. اور یاد رکھو کہ ایمان ہمارا سب سے قیمتی دولت ہے. اللہ کے خزانے میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں تھی. اسی ایمان کی بنیاد پہ جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، اسی ایمان کی بنیاد پر ہمارے اعمال کی قیمت لگے گی. اسی لیے اگر بے ایمان جو ایمان سے خالی ہے، غیر ایمان والا چاہے جتنا نیک کام کر لے، چاہے جتنا خیر کا کام کر لے، آخر میں اس کو کچھ نہیں ملے. ایمان کے ساتھ جو اعمال کیے جائیں گے اس کا اجر ملے گا. تو یہ ایمان یہ قیمتی دولت، اور ہر آدمی قیمتی چیز کو تجوری میں رکھتا ہے اور گھر کے اندر رکھتا ہے، محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے. وہ رکھتا ہی نہیں رکھتا. سونا چاندی ہیرا جواہر کو اسے تھوڑی پھینک دیتا برآمدے، اس کے حفاظت سے رکھتا ہے. ایسے اللہ نے ہمارے ایمان کو فرائض کی تجوری میں رکھا. فرائض کی یہ جو نمازیں فرض کی، روزہ فرض کیا ہے، یہ تجارت، یہ تجوری ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے. اور یہ سنتیں جو ہیں یہ مکان ہے، وہ مکان ہے جس کے اندر یہ تجوری رکھی گئی. اور نوافل جو ہیں یہ مکان کے کنارے جو باؤنڈری بنائی جاتی ہے، چار دیواری بنائی جاتی ہے، یہ نوافل و باؤنڈری. جب آدمی نوافل چھوڑتا ہے، اس سے بے پرواہی کرتا ہے، تو سمجھو اس نے اپنے مکان کی باؤنڈری گرا. جب سنتوں کو چھوڑتا ہے، فرض پڑھ پڑھ کے بھاگتا ہے، سنت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو سمجھو کہ اس نے مکان کو ڈھا دیا. اب تجوری باہر پڑی، نہ چار دیواری ہے نہ مکان، تجوری باہر پڑی. اور جب فرائض چھوڑتا ہے تو اس کی تجوری بھی ٹوٹ جاتی ہے. اب سچ بتاؤ ایمان پھر کہاں بچے گا؟ جس کا ہر وقت ذات الشیطان پیچھے لگا رہتا، تب ہم کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے. اس بات کو سوچنا ہے، ہم سب کو طے کرنا ہے، ہمیں لمبی تقریر نہیں کرنا ہے. آپ نے سے اس لیے ہم نے اتنی بات کہہ دی. بس یہی ہم چاہیں گے کہ جو ماحول آج ہے یہ ماحول پورے رمضان بنا رہے اور رمضان کے بعد بھی بنا رہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں.